قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے بلا شبہ فلاح پالی. قد افلح المؤمنون، بلا شبہ فلاح پالی مومنوں نے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور وہ جو فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. نماز دین اسلام کا رکن ہے اور نماز کا رکن خشوع ہے. خشوع کا معنی عاجزی، تواضع اور انکسار ہے، اور اس کے دو حصے ہیں. ایک تو ظاہری اعضاء کا خشوع ہے اور ایک دل کا خشوع ہے. نماز میں دونوں خشوع ہونے چاہیے. ظاہری خشوع یعنی جسم کا خشوع، اس کا بیان ہو چکا کہ نماز کی ابتدا کس طرح کرنا ہے، قیام میں انسان کی حالت کیا ہوگی، رکوع میں اعضاء کیسے ہوں گے، سجود میں ساتوں اعضاء کہاں کہاں رکھے ہوں گے، بدن کی کیفیت کیا ہوگی، قعدہ میں، جلسہ میں اور پھر آخری تشہد میں کیفیت کیا ہوگی. والحمدللہ یہ بیان ہو چکا. لیکن یہ نماز کا قالب ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، اور اس کی روح خشوع قلبی. دل میں خشوع کیسے ہو؟ دل میں خشوع کیسے ہو؟ سب سے پہلے تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صحت مند دل صحت مند جسم میں ہوتا ہے. ہمیں توجہ کے ساتھ نماز میں جیسے جیسے ہمیں حکم دیا گیا کہ قیام میں کس طرح سر جھکا کے کھڑا ہونا ہے، اعضاء میں کس طرح تناؤ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سستی بھی نہیں ہونا چاہیے جو اہل نفاق کی علامت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ کہ ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو نماز کا ظاہری خشوع ہے. تو باطنی خشوع، اس کے لیے ہمیں پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تدابیر ہمیں بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا اذا قمت الى الصلاة فصل صلاة مودع. اذا قمت الى الصلاة فصل صلاة مودع. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھو کہ جیسے الوداعی نماز پڑھ رہے. انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے، پتہ نہیں ممکن ہے یہ اس کی آخری نماز ہو. تو اس طرح جب اس کے دل میں، اور یہ حقیقت ہے، پتہ نہیں کون سی نماز انسان کی آخری نماز ہو، اور یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو ہمیشہ نماز پڑھتے وقت یہ تصور پختہ رکھنا چاہیے. ہاں تو پہلے حدیث مکمل کر لوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قمت الى الصلاة فصل صلاة مودع. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے نماز پڑھو جیسے تم الوداعی نماز پڑھ رہے ہو. اور فرمایا ولا تتکلم بکلام تعتذر منه غدا. کیا حکمت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی بات ہی نہ کرو، ایسی بات زبان سے نکالو ہی نہیں جس کے لیے کل تمہیں معذرت کرنا پڑے. پہلے سوچ کر بولو، بعد میں جو معافی تلافی کرتا رہے اس سے بہتر ہے کہ بات کرنے سے پہلے تول لے. فرمایا لا تکلم بکلام تعتذر منه غدا. ایسی بات زبان سے نکالو ہی نہیں جس سے تمہیں کل معذرت کرنا پڑے. اور فرمایا واجمع الایاس مما فی ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے مکمل طور پر مایوس ہو جاؤ. لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھو، لوگوں کی جیبوں پر نگاہ نہیں رکھو، بلکہ ساری کی ساری امید اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وابستہ رکھو، وہاں کوئی کمی نہیں، اور لوگوں کے پاس کیا ہے اس کی طرف سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں جو ہمیں خشوع کی ترکیب بتائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نماز کو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے۔ نسأل اللہ العفو والتوفیق۔